چاہے مدرسے کے لائن سے سیکھنے کے لیے چلے، چاہے جماعت کے لائن سے سیکھنے کے لیے چلے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روح سے منور فرمائے ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ آج یہ بچے تو پڑھ کر کے حافظ بن رہے ہیں، یہ بچے پڑھ کر کے عالم بن رہے ہیں، یہ بچے پڑھ کر کے قاری بن رہے ہیں، یہ بچے پڑھ کر کے مفتی بن رہے ہیں، کوئی مفسر بن رہا ہے، کوئی محدث بن رہا ہے. لیکن یہ بڑے بوڑھے لوگ جنہوں نے اپنا وقت کھیتوں میں لگا دیا، جنہوں نے اپنا وقت کمانے میں لگا دیا، اللہ اللہ اگر یہ دین نہیں سیکھ پائے تو قیامت کے دن یہ علماء کرام کیا جواب دیں گے، یہ مفتیان کرام کیا جواب دیں گے، یہ حفاظ کرام کیا جواب دیں گے، یہ بہائے کرام کیا جواب دیں گے. یہ فکر ہوئی حضرت کو اور انہوں نے چلتا پھرتا مدرسہ قائم کیا جس کو تبلیغی جماعت کہی جاتی. اور اس تبلیغ میں چل کر کے لوگوں نے تھوڑا تھوڑا علم سیکھا اور اللہ کی طرف رخ کیا. جو لوگ چور تھے وہ بھی ٹھیک ہوئے، جو شرابی تھے وہ اپنی غلط عادتوں کو چھوڑ دیے، جو ظلم کرتے تھے وہ بھی درست ہو گئے، جو گانا گاتے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں بہت سارے لوگوں کو صحیح طریقہ بتا دیا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو، یا عالموں اور طالب علم سے محبت کرنے والے بنو، یا عالموں کے پاس بیٹھنے والوں بنو. ولا تکن فی الخامس، عالموں کی بدگوئی کرنے والے مت بنو، عالموں کی برائی کرنے والے مت بننا. فرمایا من تہاون عالما بعلمہ فقد خیف علیہ الکفر، جو عالم کی توہین اس سے بغض رکھتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس کی برائیاں کرتا ہے، تو یقین جانو کہ وہ انسان اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے. کہا کہ جو عالموں کی برائی کرے گا، اس سے بغض رکھے گا، حسد رکھے گا، اس کی موت کفر کی حالت پر ہو گئے جائے گی. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اعتدال فی مراتب الرجال کے اندر اس بات کو لکھ دیا. اس لیے عالموں سے محبت کی جائے. یہ قرآن جو سنا گیا اس میں جو آپ نے ہدیہ دیا، کہا کہ قرآن کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. پوری دنیا اگر ایک آیت کے بدلے میں دے دی جائے تو کوئی حق نہیں ادا کر سکتا. کہا کہ جو تم نے کو علم سکھایا ہے، جو تم کو علم پڑھایا ہے، جس سے تم علم سیکھے ہو، رسول اللہ نے فرمایا اگر پوری زندگی کی کمائی ان کے قدموں پر نچھاور کر دو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے. یہ جائے کہ 100 روپیہ اور 50 روپیہ میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے حافظ صاحب، قاری صاحب، امام صاحب کی بہت بڑی خدمت کر دی. پہلے زمانے میں لوگ امام ہوتے تھے، تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، لیکن ہدیے کا رواج تھا، ہدیے کا مزاج تھا، لوگ لے کر کے پہنچتے تھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تحادو تحابو، ہدیہ دو محبت ہوگی، ہدیہ دو محبت. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا ہے کوئی 200 دے، 500 دے، 1000 دے، 10,000 دے، 20,000. ہدیہ کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کتنا دے دے، وہ گنتی کے ساتھ نہیں دی جاتی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. یہ میں نہیں کہتا آپ انجینئر نہ بنائیے، ڈاکٹر نہ بنائیے، پروفیسر نہیں، سب کچھ بنائیے، لیکن یاد رکھیے جس طریقے سے یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، ایسے ہی انجینئر والی پڑھائے، ڈاکٹر والی پڑھائے، پروفیسر والی پڑھائے، مرنے کے بعد سب ختم، سب ختم، سب ختم. اگر کوئی علم باقی رہنے والا علم ہے تو قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.